طرح ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے وہ تم سے گائے نہیں خریدے گا، بلکہ یوں پوچھنا کہ کیا میں گائے کو خریدوں یا نہ خریدوں، وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں گائے خریدنا چاہتا ہوں، تو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، گائے کے بیچنے کا ابھی وقت ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے نا، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہونے والا ہے، ایک نوجوان کا مرڈر ہونے والا ہے، اس کے قاتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اسی گائے کے ذریعے اس قاتل کا پتہ چلے گا، وہ سب آئیں گے، اس لیے تو ابھی مت بیچ، ابھی گھر لے جا کر کے چلا جا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آدمی گھر پہنچا، گائے بندھی ہوئی تھی، وہ بنی اسرائیل آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے اور گائے کو دیکھا کہ ہاں یار یہ تو وہی گائے ہے کہ جس گائے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا مرڈر کیا تھا، پھر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بھید کو، اس راز کو نکال کر کے رہیں گے جس کو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اس مردے پر، اس لاش پر گائے کا ایک ٹکڑا لگاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں تاکہ تم لوگ سمجھو۔ یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں۔ بقرہ یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گائے، اور اس صورت مبارکہ کا اس صورت مبارکہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ میں نے گزشتہ تفسیر کی مجلس میں بتلائی تھی۔ آواز تھوڑا، اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھنے کی وجہ میں نے بتلائی تھی۔ اب ہمارا اکثر مجمع نیا ہے، کچھ ساتھی نئے ہیں، تو موٹا موٹا پچھلا قصہ واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک بھتیجے نے اپنے سگے چچا کا مرڈر کر دیا تھا، اور اس نے جو مرڈر کیا تھا دو چیزوں کی لالچ میں آ کر کے، ایک تو کہ چچا کے مرنے کے بعد میں ان کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لوں گا اور ان کی بیٹی سے میں نکاح کر لوں گا، اور پھر اس نے اپنے چچا کو قتل ہی کر دیا۔ اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس لاش کو بنی اسرائیل کا ایک محلہ تھا نیک لوگوں کا، وہاں ڈال دی۔ سب لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی اس کا قاتل کون، تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، ان کو کہو کہ تم کو ایک گائے ذبح کرنی پڑے گی، پھر اس کا ایک حصہ اس مردے پر، اس لاش پر لگاؤ گے تو وہ لاش بولنے لگے گی اور قاتل کا پتہ دے دے گی کہ اس آدمی نے قتل کیا ہے۔ برابر ہے، اس آدمی نے قتل کیا ہے۔ اب جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو بنی اسرائیل قوم کہنے لگی کہ گائے کیسی ہو، حکم تھا گائے کو ذبح کر دو، اگر کبا ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ آسان ہو جاتا، لیکن پوچھنے لگے گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو،
گائے کس قسم کی ہو؟ تو فرمایا کہ شریعت کے باب میں سوالات نہیں کرنے گئے. تو جب سوالات کرتے گئے اور یہ پھنستے گئے، اور ایسی گائے تو اسپیشل گائے ہو گئی، اب یہ گائے کہاں ملے؟ تو اب اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے بنی اسرائیل روانہ ہوئی، کیونکہ اس قسم کی گائے کہا کہ اس کا رنگ پیلا ہو، کسی کھیت پر ہل چلائی ہوئی نہ ہو، جس نے کبھی کسی کھیت پر پانی پلایا نہ ہو، ہے نا، نہ بہت بڈھی ہو نہ بہت جوان ہو، درمیان کی ہو، تو یہ خاص گائے ہو گئی. اب اس گائے کی تلاشی کے لیے بنی اسرائیل قوم چلی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قصہ نقل فرمایا ہے، اور وہ قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے. ماں باپ کی خدمت پر آدمی کو کیا ملتا ہے، اس پر یہ تفصیلی واقعہ حدیث کے روح سے حضرت نے نقل کیا ہے. تو ذرا ساتھیوں توجہ سے سننا، اور آپ کسی کو بیان بھی کر سکتے ہیں، بتلا بھی سکتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو خود کو بھی ہوگا کہ بھئی ماں باپ کی خدمت پر آدمی کو کیا ملتا ہے. تو ایک نوجوان آدمی تھا، وہ اپنے باپ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن دوپہر کا اس کے والد صاحب قیل اللہ کر رہے تھے. دیکھو قیل اللہ یہ سنت عمل ہے، دوپہر کا تھوڑی دیر سو جانا یہ سنت عمل ہے. اس کا طبی فائدہ، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری سے وہ بچا رہتا ہے. ہارٹ اٹیک کی بیماری کبھی نہیں ہو. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو جتنا ہم سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہمیں ایک مٹھاس ملے گی اور ایمانی ایک تعلق ہمیں ملے گا. تو اس کے والد صاحب دوپہر کا قیل اللہ کر رہے تھے، گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. کباٹ اور تیجوری کے تالے کی چابی اپنے ابا نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. اتنے میں وہ لڑکا باہر گیا اور ایک موتی بیچنے والا اعلان کر رہا ہے کہ بھئی موتی لے لو. وہ لڑکا موتی بیچنے والے کے پاس پہنچا، دیکھا تو اس کو بڑا اچھا معلوم ہوا اور بڑا قیمتی اور خوبصورت موتی تھا، اور کہنے لگا کہ یار یہ تو بہت نایاب موتی ہے، ایسا موتی مجھے کسی جگہ مل نہیں سکتا. تو اس نے کہا کہ تم کتنوں میں بیچو گے، کتنے روپے میں بیچو گے؟ تو کہا کہ میں 70,000 دینار لوں گا. دینار یہ پہلے زمانے کے سکے، جیسے ہمارے یہاں روپیے چلتے ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں گے وہاں ریال چلتے ہیں، بات سمجھیں، تو الگ الگ پیسے چلتے ہیں. تو پہلے زمانے میں درہم چلا کرتے تھے. تو کہا کہ 70,000 درہم لوں گا. اس نے کہا کہ دیکھ مجھے ہیرا پسند آ گیا، میں لینا چاہتا ہوں، اور میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، لیکن کباڑ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کی چابی میرے ابا کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے. میرے ابا گہری نیند سے سوئے ہوئے ہیں، میں ان کی نیند کو خراب کر سکتا نہیں ہوں. جب اٹھیں گے تب میں تم کو 70,000 روپے دے دوں گا. موتی بیچنے والے نے کہا کہ بھئی اتنا انتظار میں کر سکتا نہیں ہوں، آگے میرے خریدار موجود ہے، تم کو ابھی لینا ہے تو ابھی لے لو. اور کہا کہ اگر تم ابھی پیسے لا کر کے دو گے تو میں آپ کے پاس سے 60,000 درہم لے لوں گا، 10,000 درہم کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا. چلو پھر اس نے کہا کہ جلدی لا کر کے دو، میں 10,000 اور معاف کرتا ہوں، 50,000 درہم میں تم کو دے. کم کرتے کرتے 30,000 درہم پر آ گیا. اور اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ دیکھ اگر تو میرے ابا کے سو کر اٹھنے کا انتظار کرتا ہے تو میں تجھے 1,00,000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ قیمت کم کرتا گیا، وہ بڑھاتا گیا، 30,000 پر آ کر کے رک گیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس طریقے سے میرے ابا کی نیند کو خراب کر سکتا نہیں ہوں، 30,000 مجھے دے دو اور یہ موتی لے جاؤ. وہ بیٹا تیار. اب دیکھیے کہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا فرما بردار تھا، کتنی نیک طبیعت کا تھا، اپنے ابا کی نیند کا کتنا خیال کرتا تھا. آج اولاد اپنے بوڑھے باپ کو گھروں میں سونے نہیں دیتی، اور اگر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو جب چاہے اپنی مرضی سے اٹھا دیتے، ابا یہ پیسے دو، نیند کا کوئی خیال کرتے نہیں ہیں.
وہ ہیرا موتی بیچنے والا چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی اور اس والد صاحب اٹھ بھی گئے، نیند سے بیدار ہوئے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ ابا ایسا مسئلہ تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے نقد یہ دے دیا کہ اس کو ایک گائے ملی نا۔ شاعر کہتا ہے عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے نا۔ جب ہم اپنے والد محترم ماں کی خدمت کریں گے اس کا بدلہ تو آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن نقد دنیا کے اندر یہ بدلہ ملتا ہے۔ میں ہر جمعرات کو اپنے والد صاحب کی سر میں مالش کرتا ہوں۔ ایک دن میرا بیٹا آ کر کے میری ٹوپی اتار کر کے میری مالش کرنے لگا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ دیکھ تو میری خدمت کرتا ہے، تیرا بیٹا تیری خدمت کرے گا۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ میری زندگی لمبی ہوگی، میری زندگی میں اللہ برکت دے دے گا۔ تو دوستو ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کو وہ گائے ایسی ہی ملی جس گائے کی صفات اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کی تھی، وہی گائے تھی۔ اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پتہ چلا کہ اس قسم کی گائے تو اس نوجوان آدمی کے پاس ہے نا۔ تو حضرت اور کہا کہ بھئی ایک گائے ہم کو دے دو، ہم کو ضرورت ہے۔ تو کہا کہ اس کے بدلے میں تم کو 2 گائے دیتا ہوں۔ وہ کہا کہ نہیں 2 گائے نہیں۔ چلو بھئی 3 گائے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں 3 گائے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ایک جو گائے اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی وہ ہم کو مل گئی ہے، لیکن وہ نوجوان آدمی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھئی لے لو، اللہ کا حکم اصل ہے، قیمت اصل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اللہ راضی ہو جائیں گے، تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ تو قیمت کی طرف مت دیکھو، پیسوں کی طرف مت دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو۔ تو دوستو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ نہ ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، سستی آئے گی، نہ کمبل گرم ہوگا، کہا کہ اٹھتا ہوں نہیں۔ دوستو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کمزور ایمان بستر سے اٹھا کر کے ہم کو مسجد میں نہیں لا سکتا۔ دوستو یاد رکھو یہی ایمان ہم کو قبر سے اٹھا کر کے جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ ایسے ایمان کہ اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ پختہ ایمان پیدا کرو، اللہ کا حکم آ جائے، کوئی بھی حکم آ جائے فوراً آمنا و صدقنا، اس کو ہم کیا کریں گے بھائی؟ پورا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق کہنے لگے بتا بھائی کتنی قیمت لینا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ اس گائے کا وزن کرو، اس گائے کو تولو، ایک طرف پلڑے میں سونا رکھو، دوسری طرف گائے رکھو، برابر کا سونا میں تم سے لوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، تیار ہو گئے، ایسی گائے کی تو ضرورت تھی۔ تو کہا کہ سونا دے دیا اور سونا لے کر کے وہ گائے لے کر کے چلے گئے، ان کا کام بن گیا۔ تو دیکھو باپ کی اہمیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا بھی دیا، اور وہ بچہ وہ لڑکا کیا ہو گیا بھائی؟ نہال ہو گیا۔ تو جو آدمی روزی کے اعتبار سے دنیا میں پریشان ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں تو میں نے اپنے ابا کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کہیں میرے ابا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے روزی میں اللہ تعالیٰ برکت کم کر دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ باپ اس سائے کی طرح ہے جو گرم تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ سورج ڈوب جاوے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح باپ اگر زندگی سے چلا جاوے تو آدمی کی زندگی پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو دوستو جن کے پاس ماں باپ ہے وہ ماں باپ کی قدر کر لے، ان کی اہمیت کو اپنے دلوں میں رکھے، جو ان سے خدمت کا بھی موقع کر گزرے، انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی آباد کرے گا، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اور اسی طرح کا واقعہ دوسرا تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ قصہ تو باپ کے متعلق تھا، ماں کے متعلق بھی قصہ سنتے چلے کہ ایک میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی میں ایک جو میاں تھے شوہر تھے وہ بڑے کمزور تھے اور بالکل مرنے کے قریب تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹا بھی بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا، اور اس کی ایک بچڑی تھی، ہے نا، گائے کا بچہ بچڑی تھی۔ اور اس نے کہا کہ یار میں تو آج کل کا مہمان ہوں، اب میں تو میرے جانے کی گھنٹیاں بج چکی ہے،
اب میں اب جاؤں تب جاؤں، میرا یہ حال ہے۔ دوستو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کہہ کر کے آتی نہیں ہے، اس کا وقت اللہ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو ایک قدم آدمی نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تو ہم دوستوں موت سے پہلے کی تیاری کر لے اور نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات کو ذرا دبا لے، انشاءاللہ ہم کو دلی سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، اور ہمارے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ تو وہ باپ کہنے لگا، کہا کہ یار میں تو اب مرنے کی تیاری پر ہوں، لیکن اس میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کا کون؟ تو اس نے ایک دن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اس دمبی کو، گائے کے بچے کو، بچھڑے کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے اے اللہ یہ بچھڑا تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہوگا تو اس جوان بچے کو یہ بچھڑا مجھے اس کے کام آوے، اس کا تو خیال کرنا۔ دیکھیے باپ کے کیسے جذبات ہوا کرتے ہیں، باپ کے کیسے ارمان ہوا کرتے ہیں اولاد کی ترقی کے لیے۔ اور دیکھیے کہا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک لڑکا یہ دھوپ میں کام کر رہا تھا، باپ نے کہا بیٹا تو کھڑی دھوپ میں کام کرتا ہے، تیز دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہے، اتنی تو تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو کہا کہ ابا جوان ہوں، مضبوط آدمی ہوں، کام کرتا رہوں گا۔ نہیں بیٹا مجھے تکلیف ہوتی ہے، ذرا سایہ ہو، سورج تھوڑا ڈھل جائے اس کے بعد جانا کہ ابا میں تو کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بزرگ کے دل پر الہام کیا، تو کہا کہ اس کا ایک بچہ تھا، اس بچے کو دھوپ میں چھوڑا، تو وہ نوجوان دوڑ کر کے بچے کو، پپا اس کو کہاں لے کر کے آئے، اس کو تو گھر میں رہنے دو، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو کہا کہ تیرا بچہ جب آیا تجھے تیرے دل کو تکلیف پہنچی، میرا بیٹا تو کب سے محنت کرا ہے، تیرے باپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی، ہے نا، تیرا باپ بھی بڑا پریشان ہے۔ تو اندازہ لگائیے دوستو کہ ماں باپ کے جذبات اپنی اولاد کے حق میں کیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جنگل میں وہ بچڑی چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد یہ لڑکا ذرا جوان ہوا، بڑا ہوا، ہٹا کٹا مشٹنڈا مضبوط ہو گیا، لیکن اتنی نیک طبیعت کا تھا دوستو کہ اس نے رات کے 3 حصے بنائے ہوئے تھے۔ ایک رات کے ایک حصے میں وہ سو جاتا، اور رات کے دوسرے حصے میں وہ تہجد پڑھتا، اور رات کے تیسرے حصے میں ماں کا دیدار کرتا رہتا، ماں کی خدمت کرتا رہتا، ماں کے پاؤں دباتا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میرے ابا کا درجہ پہلے ہے کہ میری ماں کا، کون مقدم؟ تو کہا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ تو تیرا باپ۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ بھئی تیرا، 3 مرتبہ ماں، اس لیے کہ ماں 3 تکلیفیں وہ برداشت کرتی ہے جس میں باپ کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے۔ جننے کی تکلیف، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، اور دودھ پلانے کی تکلیف جو ماں برداشت کرتی ہے وہ مرد آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 درجے بتلائے۔ دوستو ایک بزرگ تھے جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور ایک سابڑی تھی لکڑی کی، اس سابڑی میں ماں کو بٹھا کر کے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کی ماں ایک دم کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ سمجھو، اس نے پاخانہ کر دیا، پورا پاخانہ میں وہ لت پت بدبو آ رہی ہے، لیکن اسی حالت میں وہ گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے کعبہ کا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا کہ تیری ماں جب تو پیٹ میں تھا، تیری ماں نے جب آہ کی تھی، اس کا ایک حصہ بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ دوستو یہ ماں کی اہمیت، آج ماں کا بہت برا حال ہے، بوڑھے باپ کا بہت برا حال ہے۔ دوستو ہمیں اس پر ذرا توجہ دینے ہوگی، جس گھر میں بھی بوڑھے ماں باپ ہو اس کا خوب خیال کرے، خوب دعائیں لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہم کو نوازے گا، اور ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، اور ہمارے حالات ہمارے حال کے موافق ہو جائیں گے، اور ہماری چاہت کے موافق ہو جائیں گے۔ تو وہ بچہ، وہ جوان آدمی بڑا ہوا، 3 حصے اس نے بنائے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ دن میں لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹ کر کے وہ بیچتا، 3 درہم لیتا، زیادہ نہیں لیتا، زیادہ کی کوئی لالچ نہیں۔ اس نے بھی کہا لالچ بہت بری بلا ہے،
ہم کسی پر کوئی امید نہ رکھے، صرف اللہ کی ذات ہی پر رکھے، اللہ ہی ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ ایک آدمی روزانہ تہجد میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے اتنا قرضہ ہو گیا ہے، میرا قرضہ ادا کروا دے، تو کہا کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کو خواب میں بتایا گیا کہ ایک آدمی بلک بلک کر رو رہا ہے، مجھ سے فریاد کر رہا ہے، تو اس کا ذرہ جلدی فٹافٹ اس کا کام کر دے ورنہ تیرا مال ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو ہم جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے وہ مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سمائے دنیا پر آسمان پر دو فرشتے آ کر کے ایک اعلان کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو دیتا ہے اس کو اس کا ڈبل دے، اس کو اس کا بدلہ دے۔ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو نہیں دیتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو دوستو جتنا ہم اللہ کے راستے میں مال دیں گے تو اللہ ہمارے مال کو بڑھائے گا۔ تو وہ آدمی لکڑیاں کاٹ کر کے، نوجوان لڑکا کاٹ کر کے 3 درہم کماتا، 1 درہم اپنی ماں کو دیتا، 1 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا اور 1 درہم کے ذریعے اپنے گھر کا گزران چلاتا، اپنے گھر کا گزارا اسی پر ہوتا تھا۔ تو کہا کہ یہ 3 درہم روزانہ اس کا ایک معمول تھا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا تو کتنی تکلیف اٹھاتا ہے اور کتنی پریشانیاں جھیلتا ہے، جا میں تجھے ایک بات کہتی ہوں۔ کہا کہ جنگل میں جا کر کے تیرے ابا نے ایک دمبی چھوڑی تھی بہت سالوں پہلے، ہو سکتا ہے کہ وہ دمبی بہت بڑی گائے بن چکی ہو۔ تو وہ جنگل میں جانے کے لیے تیاری میں تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو جنگل میں جاوے تو جنگل میں یہ خطاب کرنا، جنگل کو مخاطب کر کے کہنا، کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ، مجھے وہ گائے دے دے جو بچپنے میں دمبی تھی میرے ابا نے چھوڑی تھی، وہ مجھے گائے دے دے۔ تو انشاءاللہ تیری وہ گائے جو بالکل کیونکہ جوان جنگل میں چرتی چرتی بہت بڑی ہٹی کٹی ہو گئی تھی، تو وہ آئی اور کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بدن سے سورج کی طرح روشنی چمکتی ہوگی اور بہت خوشنما، اور اس کا رنگ بھی پیلا ہوگا اور نہ بہت بڈھی ہوگی نہ جوان ہوگی، اور یہ کسی قسم کا اس پر کوئی داغ نہیں ہوگا، اس قسم کی داغ۔ جب اس نے جنگل میں جا کر کے یہ اعلان کیا، کہا کہ فوراً وہ دوڑتی ہوئی گائے آئی، وہ گائے آئی اور گائے لے کر کے اپنے گھر آیا۔ اور اماں نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ بیٹا گائے کو تو گردن کے ذریعے پکڑنا، اس کی پیٹھ پر سوار مت ہونا۔ تو کہتا ہے کہ بس ماں کی نصیحت کو پلے باندھا اور اسی حال میں وہ جنگل میں آ کر کے گائے کو کھینچنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کو زبان دی، ہے نا، وہ گائے بولنے لگی، کہا کہ یار تو میرے پیٹھ پر سوار ہو جا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں، ہے نا بھائی، اللہ ہمارا امتحان لیتے کہ نہیں۔ ایسے دور میں، ایسے زمانے میں موبائل کا بڑا موبائل ہم سب کو دے دیا ہے نا، بس اپنے ایمان کا بھواڑا کر دو، ہے نا۔ تو کہا کہ اس نے اپنے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور گائے نے کہا کہ نہیں، میری ماں کی نصیحت ہے، میں تیری پیٹھ پر سوار نہیں ہوں گا بلکہ گردن کے بل پکڑ کر کے تجھے لے جاؤں گا۔ اور گائے نے یہ بھی کہا کہ دیکھ تو نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، جو آدمی بھی، جو مسلمان بھی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ پہاڑ کو بھی کہے گا اے چل میرے ساتھ، تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ چلنے لگے گا۔ دوستو ماں باپ کی ایسی اہمیت ہے۔ اسی حالت میں وہ لے کر کے ماں کے پاس پہنچا اور وہ کہنے لگا اماں اب میں گائے کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا ایسا ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے دیکھ تو نے میری باتیں مانی ہے تو تجھے گائے عطا فرمائی۔ اور وہ گائے صحیح ساری ماشاءاللہ وہی گائے جس کی صفات گزشتہ تفسیر کے مجلس میں آپ کو بتلائے گئے تھے۔ تو کہا کہ وہ جنگل میں لے کر کے گیا گائے کو، جاتے ہوئے ماں نے پھر نصیحت کی کہ بیٹا جو بھی گائے کا خریدار آوے، گائے کا لینے والا آوے، اس کو پہلے تو اپنا نام پوچھ لینا اور پھر میرے پاس آنا، میں ہاں کہوں گی تب وہ گائے خریدے گا۔ اس کے بعد وہ لے کر کے آیا اور نوجوان مل گیا، کہا کہ بھائی یہ گائے میں خریدنا چاہتا ہوں، 3 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پہلے میں اپنی ماں کو پوچھوں گا کہ بھائی اس نے ماں کو کیا پوچھنا، بیچ دے، ہے نا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چل رہی تھی، ہے نا، ان کے جو غلام تھے ان کی بکریاں چل رہی تھی۔
اور پھر کسی نے کہا کہ بھئی یہ بکری ہم کو دے دو، تو کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے بلکہ میرے امیر صاحب کی ہے، میرے ذمہ دار کی ہے۔ تو کہا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو کہا کہ بھئی وہ تو سویا ہوا ہے لیکن میرا اللہ تو سویا ہوا نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا اللہ ہماری طرف CCTV کیمرے کی طرح دیکھ رہا ہے نا۔ تو کہا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن اللہ منہ کو تالا لگا دیں گے، منہ کو تالا لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد آدمی کے ہاتھ بولیں گے، آدمی کے پاؤں بولیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا کام کیے تھے۔ دوستو، یہی کرنے کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی آخرت میں محفوظ رہے گا، آخرت میں بچا رہے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی میں اپنی والدہ کو پوچھوں گا۔ وہ واپس آیا، پھر والدہ نے کہا کہ جا بھئی کسی اور کو بیچنا، تو پھر کسی اور کے پاس گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں اپنی والدہ کو پوچھوں گا کہ بھئی میں آپ کو 3 درہم کے بجائے 6 درہم دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس لیے وہ تم سے گائے نہیں خریدے گا، بلکہ یوں پوچھنا کہ کیا میں گائے کو خریدوں یا نہ خریدوں، وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں گائے خریدنا چاہتا ہوں، تو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، گائے کے بیچنے کا ابھی وقت ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے نا، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہونے والا ہے، ایک نوجوان کا مرڈر ہونے والا ہے، اس کے قاتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اسی گائے کے ذریعے اس قاتل کا پتہ چلے گا، وہ سب آئیں گے، اس لیے تو ابھی مت بے، ابھی گھر لے جا کر کے چلا جا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آدمی گھر پہنچا، گائے بندھی ہوئی تھی، وہ بنی اسرائیل آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے اور گائے کو دیکھا کہ ہاں یار یہ تو وہی گائے ہے کہ جس گائے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ہم تو اسی گائے کے لینے والے ہیں۔ تو اس نوجوان نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ دیکھو میں ایسے ویسے نہیں بیچوں گا، بلکہ اس کا جو چمڑا ہے، چمڑا بھر کر اس کے برابر کا میں آپ سے سونا لوں گا۔ تو کہا کہ ہم تیار ہیں سونا دینے کے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم بہت بڑا ہے، اس لیے نیت کرتے ہیں اللہ کا جو بھی حکم آ جائے گا ہم کیا کریں گے بھائی، پورا کریں گے، اور اللہ کے راستے میں جا کر کے اس کی مشق کریں گے اور اس کی تیاری کریں گے، کیونکہ روحانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، آدمی کو شوق ہو جاتا ہے پھر مقام میں رہ کر کے ہمیں اسی طریقے کے کام کرنے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی، وہ سارے بنی اسرائیل آئے اور گائے کو ذبح کیا، اور اس کے بعد جو کھال بچھائی، کھال میں سونا بھر دیا اور سونا بھر کر کے اس کو دے دیا۔ گائے لے کر کے آئے اور اس کی زبان، ایک روایت میں کہ زبان کاٹی اور دوسری روایت میں کہ پیچھے کی دم کاٹی، اور دم یا زبان لے کر کے اس قاتل پر لگائی۔ جیسے ہی اس قاتل پر لگائی فوراً وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے فوراً بتلا دیا کہ میرا قاتل خود میرا سگا بھتیجا ہے۔ اب قصہ سمجھنا ہے، میرا قاتل میرا سگا بھتیجا ہے۔ کون بولا؟ جو مر گیا تھا اور دم کے پچھڑی کے لگانے کی وجہ سے وہ زندہ ہوا، کھڑا ہوا اور کہا کہ بھئی میرا قاتل میرا سگا بھتیجا ہے، یوں کہا اور فوراً گر پڑا اور روح پرواز کر گئی۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مرتے ہیں آخرت میں سب لوگ کھڑے ہونے والے ہیں، اپنے کیے کا سب کو بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے بتلا رہا ہے، اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں۔ تو آج تک الحمدللہ شریعت کا ایک اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسی کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا، کہا کہ جو بھی وارثین میں سے کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا اس کا ورثہ اس کو نہیں دیا۔ ایگزامپل یہ ہے کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کے مال میں سے زندگی پر ورثہ میں سے اس کو کبھی بھی دیا جائے گا نہیں، بلکہ اس کو کیا رکھا جائے گا؟ محروم رکھا جائے گا، اس کے قتل کی یہ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتلاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس مردے کو زندہ کیا، اس مردے نے ساری باتیں بتلا دی، کل قیامت کے دن بھی سب مر جائیں گے اور دوبارہ اٹھیں گے اور سب لوگ اپنی زندگی کا کیا دیں گے بھائی؟ حساب دیں گے۔ مختصر دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نیک صالح بنا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا نیک بنا، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، تیرے کلام اللہ کی محبت میں آیا ہے، قرآن شریف کی عظمت میں آیا ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی دنیا بھی بنا اور دین بھی بنا۔ اللہ میں سے کسی کو مہلک بیماریوں سے دوچار نہ کرنا، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اچانک کی موتوں سے بچانا، بیماریوں کی موتوں سے بچانا، دواخانوں کے دکوں اور خرچوں سے بچانا۔ اے اللہ ہمارے مستورات کو بھی نیک بنا دے، اے اللہ صالح بنا دے، نمازوں کی پابند بنا دے، تیرے راستے میں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قرب و جواں سے دور و دراز علاقوں سے بچے آئے، دین علوم حاصل کر اس کی غیب سے سنتے شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، اے اللہ تیرے قرآن کی اللہ باتیں سنائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ ہم میں سے کو اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تیری رضائی کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن کے ماں باپ حیات ہو ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے متوقع ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارا ایک بچہ دواخانوں میں کان کا آپریشن کرنا باقی ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اسے مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہر طریقے سے اللہ ہم سب کو اے اللہ سہولیات عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سر ایک کو اپنا نیک بندہ بنا دے، اے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا دے، پیارے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام برحمتک یا ارحم۔